بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. جنرل الیکشنز 8 فروری کو ہو رہے ہیں. 3 دن رہ گئے ہیں آج. اور ابھی بھی جس قسم کے حالات ہیں الیکشنز کے، اور خاص طور کے اوپر پی ٹی آئی کے، تو پی ٹی آئی کے لیے حالات کافی خراب ہیں. اور خراب اس لحاظ سے کہ جی ابھی مطلب ہے کہ کوئی میجر کسی جگہ مطلب آپ پنڈی کی بات کر لیں، آپ اسلام آباد کی بات کر لیں، لاہور، کراچی، کسی بھی مین شہر میں آپ دیکھ لیں، ایون پشاور میں، تو کہیں پہ ان کا کوئی جلسہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور اگر جلسے کی وہ اجازت لیتے ہیں تو ان کو اجازت نہیں ملتی. اور اگر انہوں نے جہاں بھی کہیں فرض کریں کہ یہ جلسے جلوس یا کارنر میٹنگز ہو بھی رہی ہیں، تو وہ جنرلی کے پی کے مختلف جو ہیں وہ ڈسٹرکٹس، اور اگر یہ ٹو بی پریسائز اگر یہ کہا جائے تو جو ٹرائبل ایریاز فارملی جن کو ہم ٹرائبل ایریاز بولتے تھے، تو ان علاقوں میں خاص طور کے اوپر ان کی مطلب ہے کہ کچھ جلسے، میٹنگز اور یہ جو بھی الیکشن کیمپین کا اگر ماحول ہے تو وہاں کچھ ماحول ہے. تو ادروائز آپ کو پی ٹی آئی کہیں پہ نظر نہیں آتی. اور پی ٹی آئی کے لوگ پھر آپ کو شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی یہ کس قسم کے الیکشنز ہیں، ہمیں تو لیول پلینگ فیلڈ کی کیا بات کرتے ہیں، ہمیں تو فیلڈ ہی مہیا نہیں ہے، ہمیں تو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہے، ہم تو کارنر میٹنگ نہیں کر سکتے، اور اس طرح کی بات. اور پھر اپریہنشنز ان کی بھی ہیں یہ بھی کہ پتہ نہیں جب فروری 8 کو الیکشن ہوں گے تو اس دن کیا ہوگا، اور کیا جس طریقے سے ووٹرز کو ووٹ ڈالنے کا موقع ملنا چاہیے تو کیا ان کے ووٹرز کو موقع ملے گا کہ نہیں. تو اس طرح کی مختلف وہ اپریہنشنز ہیں. اور پھر وہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں کہ جی، پھر وہ آئین کی بات کرتے ہیں، رولز ریگولیشن سب کی بات کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ان کا رائٹ ہے، قانونی رائٹ ہے. اچھا، اب جب یہ سب بات کی جاتی ہے، اور جنرلی ظاہر ہے آپ ان کی ٹاپ لیڈرشپ کی بات کریں، اور جو اس وقت جس میں زیادہ تر لائرز ہیں، تو وہ ظاہر ہے قانون جب آئین کی یہ سب کچھ بات کرتے ہیں، تو ایک چیز جو دیکھی جاتی ہے کہ وہ یہ کہ جس طرح کے ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا پچھلے 1-1.5 سال میں، اور خاص طور کے اوپر مئی 9 کا جو انسیڈنٹ تھا، اس کے حوالے سے لگتا ایسے ہے کہ جی وہ اس کو اگنور کرتے ہیں، وہ اس کو مطلب ہے کہ بہت انڈر پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ جی تاکہ اس کا ذکر ہی نہ کیا جائے. جبکہ اب دوسری سائڈ کو دیکھیں، اگر فرض کریں اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں، فوج کی بات کریں، تو جو کچھ مئی 9 والے دن ہوا، اور اس سے پہلے خیر وہ بھی بہت کچھ ایسی چیزیں تھیں جو بہت آبجیکشنیبل تھیں، لیکن مئی 9 کو جو واقعہ ہوا وہ ظاہر ہے آپ کی ملٹری کے اوپر، آپ کی فوج کے اوپر حملہ تھا. اور ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، بہت سے مطلب ہے کہ ٹارگٹس تھے پورے پاکستان میں، اور بڑے آرگنائز طریقے سے اٹیکس ہوئے. اور اس وقت تک ظاہر ہے یہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا تھا یہ کہ جی ریاست سے ٹکر والے لوگ، اس طرح کی بات ہوا سارا کچھ. اور اس کے کنسیکوینس میں ظاہر ہے مئی 9 جو بھی ہوا. اب مئی 9 جب ہو گیا اور آپ نے ریاست سے ٹکر لے لی، تو اب ریاست سے جب آپ ٹکرائیں گے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ وہ بھی پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ ڈیموکریسی کی جو حالت ہے وہ سب کے سامنے ہے، ایک ٹرانزیشنل ڈیموکریسی ہمارے ہاں چل رہی ہے، اور ڈیموکریسی کو میچور ہونے میں، جس میں ہمارے اگر مختلف اداروں کا آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں، آپ ڈفرینٹ اداروں کی بات کریں، آپ پولیٹیشنز کی بات کریں، پولیٹیکل پارٹیز کی بات کریں، تو میچور ہونے میں ظاہر ہے ابھی بہت ٹائم لگے گا. لیکن ہمارا تو بالکل ہی یہ جو عمران خان صاحب نے جس قسم کی جو اسٹریٹجی اور جو پالیسی ان کی رہی تھی، یہی جو فوج سے ٹکراؤ والی جو پالیسی تھی جس کو، تو اس کی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نہ صرف یہ مسئلہ پی ٹی آئی کے لیے ہوا، لیکن جس ٹرانزیشنل ہم ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم آگے نہیں بلکہ اس میں ہم پیچھے کی طرف ہم ڈیفینیٹلی گئے ہیں. اور اس میں اگر یہ دیکھا جائے کہ کیا اس میں عمران خان صاحب کا قصور ہے کہ نہیں، اور جو ان کی اسٹریٹجی تھی یا جو ان کی پالیسی تھی جو وہ چاہتے تھے، اور وہ تو یہ کہ الزام تو یہ ہے کہ وہ تو انقلاب لانا چاہتے تھے، وہ تو فوج کے اندر ان کا یہ خیال تھا کہ جی فوج کے اندر سے انقلاب ہوگا اور میوٹنی ہوگی، اس قسم کی بات. تو جب آپ اس حد تک چلے جائیں گے تو پھر بتائیں کہ بدلے میں آپ کو کیا ملے گا، بدلے میں آپ کو کیا وہ بالکل فری اسپیس آپ کو مل سکتی ہے. اور
پھر یہی کہا جاتا ہے نا کہ جو لوگ مئی 9 کے واقعات میں جن کی انوالومنٹ تھی اس کے لحاظ سے کہ جی ان کو آپ قانون اور آئین کے تحت جو بھی ان کو سزا ملتی ہے یا جو بھی آپ ان کا ٹرائل کرنا ہے، جس نے بھی قانون اپنے ہاتھ میں لیا آپ ان کو ڈیفینیٹلی ان کو آپ جو ہے ان کا ٹرائل کریں، ان کو سزائیں دیں. لیکن دوسری طرف بات یہ ہے کہ یہ بات جب کی جاتی ہے تو اس وقت وہ جو بھی کچھ ہوا مئی 9 تک، تو اس وقت تک اس میں عمران خان صاحب کی اب کانسپریسی تھی کہ نہیں یہ ایک الگ چیز ہے، اور اس کے کیا ثبوت ہیں کس قسم کے، وہ بھی ابھی ہمیں نہیں پتا کہ کس قسم کے ثبوت مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کس لحاظ سے انہوں نے کانسپریسی کی اور کس قسم کی پلاننگ کی، اس کے ثبوت ظاہر ہے ابھی سامنے آنا باقی ہیں. لیکن جو بات ایک جب سے عمران خان صاحب کی حکومت گئی اپریل 2022 سے اگر آپ دیکھیں تو جو عمران خان صاحب کا بیانیہ تھا، تو اس بیانیے کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایسا بیانیہ تھا جو کہ فوج کے خلاف تھا. ظاہر ہے میر جعفر کہا، میر صادق کہا، نیوٹرل کو جانور کہا، بہت کچھ سب کچھ کہتے رہے اپنے اوپر. انہوں نے کہا کہ ایک قاتلانہ حملہ جو وزیر آباد میں ہوا تھا اور ایک انہوں نے خود ازیوم کیا کہ ایک اور پنڈی اسلام آباد میں ہونے والا تھا کوئی جوڈیشل کمپلیکس میں. تو انہوں نے کہا جی دونوں یہ جو قاتلانہ حملے ہیں ان کے پیچھے بھی انہوں نے ادارے کی بات کی، فوج کی بات کی، فوج کے لوگوں کی بات کی. یہ سب کچھ وہ مئی 9 سے پہلے لگاتار کرتے گئے. اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ انہی جو عمران خان صاحب کا بیانیہ تھا، اگر آپ اس بیانیے کو دیکھیں تو اس کا ان کے فالوورز کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ فوج کے ادارے کے اگینسٹ پی ٹی آئی کے جو اسٹانچ فالوورز ہیں ان کے اندر کس قسم کی فیلنگز ہیں. کسی بھی آپ پی ٹی آئی کے اسٹانچ فالوور سے بات کر لیں تو وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ کیا اس کے تاثرات ہیں، کس قسم کی وہ بات کرتا ہے فوج کے بارے میں. اور تو اب یہ ہے کہ جب اس قسم کی سچویشن، اس قسم کے آپ نے حالات اور خیالات آپ نے اپنے لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیے اور پھر اس کے بعد پھر ایک ایکشن بھی ہو گیا اور وہ مئی 9 کا ایکشن تھا. اور میں یہ آپ کو بتاؤں ویسے کہ یہ جو کسی بھی ملک میں ویسے اس قسم کی اگر ایکشن ہو نا، اس قسم کی بات ہو، تو میں آپ کو بتاؤں اس کو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا، کوئی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا جس قسم کا مئی 9 کے واقعات تھے. اور ہمارے کیس میں آپ کو بتاؤں کہ جو غلط ہوا وہ یہ ہوا کہ 2014 میں جس وقت دھرنا عمران خان صاحب نے دیا اور لاک ڈاؤن کی، اور پھر یہ کہ جی میں کیپٹل کو لاک ڈاؤن کر دوں گا، وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن پہلے جس وقت دھرنا دیا آپ دیکھیں گے دھرنے کے وقت انہوں نے پارلیمنٹ کے اوپر بھی حملہ ہوا، پی ٹی وی پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر بھی حملہ ہوا اور ریڈیو کے اوپر بھی حملہ ہوا. اور یہ بھی ظاہر ہے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں اور پارلیمنٹ کی ایک اپنی حیثیت ہے. لیکن انفارچونیٹلی کچھ بھی ان حملوں کے اوپر جس طریقے سے کیپٹل ہل میں امریکہ میں جس طرح حملہ ہوا، آپ دیکھیں لوگوں کو سزائیں دی گئی، اس وقت ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ انفارچونیٹلی اس وقت جو کچھ عمران خان صاحب کر رہے تھے تو مبینہ طور کے اوپر وہ اسٹیبلشمنٹ کی شے کے اوپر وہ سارا کچھ کر رہے تھے. اور اگر اس وقت جن لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا، بے شک وہ تھے یا بے شک وہ قادری صاحب تھے، طاہر القادری صاحب، اس وقت اگر ایکشن لیا جاتا، اس وقت ان لوگوں کو جو انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا، جس طریقے سے انہوں نے ڈسٹرکشن کی، جس طریقے سے انہوں نے وائلنس کیا، اگر اس چیز کے بارے میں ان سے پوچھ گچھ ہوتی اور اس کے اوپر سزائیں ہوتی تو میں آپ کو بتاؤں کہ مئی 9 کا انسیڈنٹ نہیں ہونا تھا. لیکن اینی ہاؤ، اور اس وقت انفارچونیٹلی جیسے میں بتا رہا ہوں کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی تو اس لیے ان کے خلاف کوئی جو طاہر القادری صاحب کی جماعت تھی یا عمران خان صاحب کی یا ان کی پارٹی، ان کے خلاف کوئی ایکشن آپ کو بتایا کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہوا. عام ایف آئی آرز ہوئیں اور وہ ایف آئی آرز جس طرح ہوتا ہے وہ مقدمات روٹین میں چلتے ہیں اور پھر روٹین میں ختم بھی ہو جاتے ہیں، اور ختم بھی سب ہو گئے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو جس وقت پی ٹی وی اور ریڈیو کے اوپر حملے ہوئے اور وہاں پہ اسٹیٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ ٹیلی ویژن اور اسٹیٹ کا ریڈیو اور اس کے اوپر جس طریقے سے حملے ہوئے، تو اس وقت جب ڈاکٹر الوی صاحب نے ایک ٹیلی فون کال کی تھی عمران خان صاحب، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ بہت اچھا ہوا ہے. تو اینی ہاؤ
یہ اگر اس وقت ان کو اس لحاظ سے ان کی حوصلہ افزائی نہ کرتی اور خاص طور کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہ کی جاتی تو اس لحاظ سے یہ نتائج نہیں ہونے تھے. تو اب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی چونکہ پاپولیرٹی تھی، انہوں نے کہا لوگ میرے ساتھ ہیں، اب تو میں انقلاب لے کے آ جاؤں گا اس ملک میں، اور وہ اس راستے کے اوپر چلے گئے جو کہ بہت ہی خطرناک تھا، اور وہ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن فوج کے ساتھ انہوں نے کر دی، اور مئی 9 کا ظاہر ہے واقعہ ہو گیا. تو اب یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ کی بات، اور لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کا موقع اور یہ سب کچھ. تو اب یہ بتائیے گا کہ جس وقت آپ ریاست سے ٹکر لیں گے تو پھر آپ کو اس قسم کے موقع کیسے مل سکتے ہیں؟ اور وہ ریاست اسی لیے آپ کو جو اپنا مسئلہ ہر جگہ دیکھیں، قانون کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے، سب کچھ سب کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ جو ہے نا یہ ریاست اپنا مسئلہ دکھا رہی ہے، بیکاز ریاست یہ بات قبول نہیں کر سکتی کہ جی مئی 9 کا ایکشن جتنا بھی کوئی اوائڈ کرے، اگنور کرے، اس کو یہ کرے کہ جی وہ اس کو آپ کہیں کہ جی وہ کوئی فالس فلیگ آپریشن تھا، یا الٹا آپ الزام لگائیں کہ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی کانسپریسی تھی بیسیکلی پی ٹی آئی کے اگینسٹ. اگر یہ کچھ آپ کریں گے، یا تو ہوتا اس کے اوپر اس وقت یہ احساس ہوتا کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، کوئی معافی اطلافی ہوتی کوئی اس قسم کا، تو پھر بھی کچھ حالات شاید بدل جاتے. تو اب یہ ہے کہ جی جس طرح کے الیکشن ہو رہے ہیں اور جس طرح کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور جس قسم کی خاص طور کے اوپر جو سچویشن اور جس قسم کے حالات پی ٹی آئی فیس کر رہی ہے، اس میں کسی دوسرے کا نہیں بلکہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کا اپنا قصور ہے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.